السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، نجاست کے مسائل آپ مسلسل کئی ہفتوں سے سماعت کر رہے ہیں کہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے، اور اس کی قسموں کو بھی آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا۔ آج اس کے کچھ ضروری مسائل جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ذکر کر دیے جائیں گے، تو اس کو بھی آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ گزشتہ ہفتے آپ نے برتن اور اس طریقے سے شیشہ، چینی کے برتن، لوہے کے برتن اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ اس پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے۔ مزید کچھ مسائل کہ اگر منی کپڑے میں لگ جائے اور لگ کر خشک ہو جائے، سوکھ گئی، تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے میں عورت اور مرد، انسان اور حیوان، درست اور بیمار جو جریان کے مرض میں ہوتے ہیں، مریض جریان، سب کی منی کا ایک ہی حکم ہے۔ بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا، سوکھ جائے اس کو جھاڑ دیا جائے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ سماعت کر لیں کہ پیشاب کر کے طہارت نہ کی، نہ پانی سے اس نے طہارت کی، نہ ڈھیلے سے اس نے طہارت کی، اور منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے، تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر طہارت کر چکا تھا یا منی جو ہے وہ جست کر کے نکلی، اچھل کر نکلی، اور اس جگہ پر نجاست جہاں ہے وہاں پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پاک ہو گیا تو اب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر سے پانی سے اگر وہ بھیگ جائے۔ اور اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک تر ہے تو دھونے سے ہی پاک ہوگی، ملنا اس کا کافی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ موزے یا جوتے یا چپل وغیرہ کے حوالے سے سماعت کر لیں کہ اگر موزے یا جوتے یا چپل وغیرہ میں نجاست اگر دلدار ہو، گاڑی ہو، جیسے پاخانہ، گوبر، منی، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، جس کو کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں تو کھرچ لیا جائے تو کھرچنے سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ نجاست جو ہے وہ گاڑی نہیں ہے بلکہ رقیق ہے، پتلی ہے، اور اگر مثل پیشاب کی کوئی پتلی نجاست لگی تو اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالے، جب بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوگی، تو اس کو پاک کر لینا ضروری ہے۔ کوئی چیز ریتا وغیرہ ڈال دے تو اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی اس کا رنگ، بو، یہ سب جاتا رہے، پاک ہو گئی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی یا دھوپ سے سوکھی ہو یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم پاک تو ہے، پاک کرنے کی صلاحیت اب نہیں ہے۔ جس کنویں میں ناپاک پانی ہو پھر وہ کنواں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہوئی ہو، کنویں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی گھاس اگ جاتی ہے، کبھی جو ہے اس کی دیواروں پر اینٹ جڑی ہوتی ہے، تو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے۔ اور اگر اینٹ جڑی بھی نہیں تھی، اینٹ والی کنواں وغیرہ نہیں تھا، یا درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہوئی ہو،
یہ سب خشک ہو جانے سے یعنی سوکھ جانے سے پاک ہو گئے. اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ اس کا دھونا بہتر ہے. اب اگر نکلی ہوئی ہے تو اب اس کو جو ہے دھولا جائے اور پھر اس کے بعد ہی وہ پاک ہوں گی. یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر کاٹ لیے گئے تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے. گھاس اگر زمین سے لگی ہوئی تھی سوکھ گئی تب تو پاک ہے, مگر اس کے سوکھنے سے پہلے اس کو کاٹ لیا گیا تو اب اس کو پاک کرنا ہوگا, دھونا ہوگا. اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے یعنی زمین میں لگا ہوا ہے, چپکا ہوا ہے, تو خشک ہونے سے پاک ہے ورنہ دھونے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے پتھر اگر نکل سکتے ہیں تو اب اس کو دھولا جائے گا, اور جو زمین میں لگے ہوئے ہیں جمے ہوئے تو وہ بھی زمین کا حصہ ہے, اب وہ سوکھ گئے تو پاک ہو جائیں گے. چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا. کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی, اور جو زمین میں وصل ہے یعنی ملی ہوئی ہے زمین کے حکم میں ہے یعنی وہ بھی زمینی کی طرح مانا جائے گا. جیسے زمین سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے ویسے وہ جو ملی ہوئی کنکر ہے وہ بھی سوکھنے سے پاک ہو جائیں گے. جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی, متصل تھی مطلب ملی ہوئی تھی, زمین سے جو چیز ملی ہوئی تھی اب وہ نجس ہو گئی, پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہی ہے. یعنی جب سوکھ گئی تھی پاک ہو گئی تھی تو اب اگر نکال دیا کسی نے الگ کر دیا تو ایسا نہیں نکالنے کے بعد ناپاک ہو گئی بلکہ وہ پاک ہو گئی تو پاک ہی ہے. ناپاک مٹی سے برتن بنائے, کمہار لوگ جو برتن بناتے مٹی کے برتن, ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں, بعد پختہ کرنے کے پاک ہو گئے. اسی طریقے سے تنور کے اندر یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا, روٹی بنانے کے لیے ناپاک پانی تھا اس کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی, اب وہ سوکھ گیا بالکل, تو اب جو روٹی لگائی گئی یعنی پکائی گئی اب وہ پاک ہے. اور اسی طریقے سے اگلے جلا کر جو کھانا پکایا جاتا ہے یہ کھانا پکانا جائز ہے. جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اب اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی. ایک مرتبہ جس طریقے سے بتایا زمین میں جو چیزیں سوکھنے سے جس طریقے سے بھی ہوا سے سوکھ گئی ہو, دھوپ سے سوکھ گئی ہو, جیسی بھی سوکھ گئی پاک ہو گئی تو اب وہ بھیگے گی تو اب وہ ناپاک نہ ہوگی. اسی طریقے سے خنزیر کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال یہ پاک ہے. کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا, حرام ہی رہے گا. اسی طریقے سے خنزیر کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے, خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ یا کسی دوا سے پکایا گیا ہو یا فقط دھوپ سے یا ہوا میں سکھا لیا گیا ہو اور اس کی تمام رطوبت جو ہے وہ فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو, دونوں صورتوں میں پاک ہو جائیں گے, اس پر نماز بھی درست ہے. مگر یہاں پر ہمارے علماء کیا بیان فرماتے ہیں, فرماتے کہ درندے کی کھال, درندے کی جو کھال ہوتی ہے تو درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس سے مزاج کے اندر سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے. اور بکری کی کھال ہے یا مینڈے کی تو اس کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. اور کتے کی کھال کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو استعمال میں نہ لانا چاہیے, کیونکہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے اور عوام کی نفرت سے بھی بچنا یہ مناسب ہے. تو اس سے یہ جو چیزیں جو بتائی گئی تو آپ سمجھ گئے کہ کس طریقے سے پاک کیا جائے. اور اسی طریقے سے ایک چیز اور کہ کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اس طرف رہ گئی, دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا. ایک طرف نجاست لگی, موٹا کپڑا ہے, ایک طرف نجاست لگی دوسری طرف اس نے اثر ہی نہیں کیا, تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو, مگر جبکہ وہ نجاست موضع سجود سے الگ ہو, جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے اس سے الگ بہت دور ہو,
تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر جتنے حصے میں نماز پڑھ رہا ہے اب وہیں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اب اس جگہ پر جہاں پر نجاست لگی اس کپڑے پر نماز نہیں پڑھے، دوسرے کپڑے پہ، صاف ستھرے کپڑے پر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو زمین گوبر سے لیسی گئی، گوبر سے جو بناتے ہیں گھر وغیرہ یا زمین بناتے، اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا گیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑے میں تری ہو، یعنی تھوڑا گیلا پن، مگر فرماتے ہیں کہ اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے کہ اس صورت میں یہ کپڑا نجیس ہو جائے گا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہلکا پھلکا گیلا تھا، تر تھا، جو اس کی جو گوبر وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ اس کپڑے پر نہ لگنے پائے تو اتنے تک تو صحیح ہے، درست ہے، مگر یہ کہ زیادہ گیلا تھا اور اس پر رکھا تو اب اس کی تری جو ہے گوبر کی کپڑے پر لگ جائے گی، کپڑا ناپاک، پھر وہ ناپاک کپڑے پر نماز پڑھے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر موٹا کپڑا ہے اور سوکھا ہے اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل لگایا اور پھیل گیا تو دھونا واجب ہے، اور اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو اور باہر نہ لگا ہو تو اب یہ معاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نجاست کی کچھ مسائل تھے، کچھ ضروری باتیں تھیں جو آج آپ تک اور بلکہ کئی مسلسل ہفتوں سے آپ نے اس کو سماعت کیا، تو یہ ضروری مسائل جو ذکر کی گئے باہر شریعت سے، تو آپ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں اور جتنا زیادہ ہو سکے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، بلکہ انسان کو اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک رکھیں اور جو ہے طہارت وغیرہ سے رہیں۔ بہت سارے حضرات جو ہے وہ استنجا کرتے ہیں تو پانی کا استعمال نہیں کرتے، ڈھیلے کا استعمال نہیں کرتے، یوں ہی رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی پاک نہیں ہوں۔ تو سب ایسے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پرسش ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ تو یہ بات کو یاد رکھیں کہ جو ہے صاف ستھرے رہنے کا، پاک صاف کا خیال رکھیں اور جو بتائے گئے مسائل ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر اور اس کے مسائل کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔